اچھا، تو کبھی سوچا ہے کہ ایک بہترین مالیاتی منصوبہ بنتا کیسے ہے؟ یہ صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک کہانی کو سمجھنے کا فن ہے۔ آج ہم یہی دیکھیں گے کہ ڈیٹا یعنی معلومات جمع کرنا کسی بھی مالیاتی منصوبے کی بنیاد کیسے بنتا ہے اور ایک مضبوط مستقبل کی ضمانت کیسے دیتا ہے۔ تو آج ہم اس سفر کو 6 حصوں میں طے کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے سے شروع کریں گے کہ آج کے مشیر کا کردار کیا ہے، پھر ہم منصوبہ بندی کے پورے عمل کا خاکہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم 2 بہت اہم چیزوں یعنی مقداری اور کیفیاتی ڈیٹا کی گہرائی میں جائیں گے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں مل کر ایک مکمل تصویر کیسے بناتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، مالیاتی مشاورت کی دنیا اب بہت بدل گئی ہے۔ پہلے مشیروں کا کام صرف چیزیں بیچنا ہوتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب وہ آپ کے ساتھ مل کر ایک طویل مدتی رشتہ بناتے ہیں، جس میں آپ کی ضروریات ہی سب سے اہم ہوتی ہیں۔ یہاں آپ ان دونوں طریقوں میں فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ پرانا طریقہ بس ایک بار کی ڈیل جیسا تھا، لیکن نیا طریقہ ایک تعلق بنانے کے بارے میں ہے، جہاں کلائنٹ کو سمجھنا پہلی ترجیح ہے تاکہ اسے وہی حل ملے جس کی اسے واقعی ضرورت ہے۔ تو یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ ایک مشیر کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے۔ یہ 6 قدموں پر مشتمل ایک عمل ہے جو کسی بھی کلائنٹ کو اس کے مالی اہداف تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے۔ ویسے تو یہ تمام 6 مراحل بہت اہم ہیں، لیکن آج ہماری ساری توجہ دوسرے مرحلے پر ہوگی، یعنی ڈیٹا اور معلومات اکٹھا کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ بنیاد ہے جس پر آپ کے مالی مستقبل کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ اب آتے ہیں اصل بات پر۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مقداری ڈیٹا کی، جسے کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی کہتے ہیں۔ سیدھے الفاظ میں یہ وہ تمام اعداد و شمار ہیں جو آپ کی مالی صورتحال بتاتے ہیں۔ آپ کی آمدنی، آپ کے اثاثے، آپ کے قرضے، یہ آپ کی مالی زندگی کا کیا ہے۔ اگر آپ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس تعریف کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ لفظ کوانٹیٹیو نکلا ہے کوانٹٹی سے، یعنی مقدار۔ تو یہ وہ تمام معلومات ہے جسے آپ گن سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں۔ یہ کوئی رائے نہیں ہے، یہ ٹھوس حقائق پر مبنی ڈیٹا ہے۔ یہاں کچھ ٹھوس مثالیں ہیں، جیسے کہ آپ کے ٹیکس ریٹرن صاف بتاتے ہیں کہ آپ کتنا کماتے ہیں، آپ کے بینک سٹیٹمنٹس آپ کے اخراجات کا حساب دیتے ہیں، آپ کے قانونی معاہدے جیسے شادی یا علیحدگی کے کاغذات آپ کی مالی ذمہ داریوں کو واضح کرتے ہیں۔ یہ ہر دستاویز آپ کی مالی کہانی کا ایک اہم عددی حصہ ہے۔ لیکن اعداد و شمار تو صرف آدھی کہانی ہے، اصل کہانی تو ان کے پیچھے چھپی ہوتی ہے، اور یہیں پر کیفیاتی ڈیٹا یعنی کوالٹیٹیو ڈیٹا کام آتا ہے۔ یہ آپ کی کہانی ہے جو ان بے جان نمبروں کو معنی دیتی ہے۔ یہ آپ کی مالی زندگی کا کیوں ہے۔ یہاں بھی ایک مختصر اور جامع تعریف ہے۔ لفظ کوالٹیٹیو کا تعلق ہے کوالٹی یعنی کیفیت یا کردار سے۔ یہ کلائنٹ کے مالی فیصلوں کے پیچھے کا کیوں سمجھنے کے بارے میں ہے۔ ان کی امیدیں کیا ہیں، ان کے خوف کیا ہیں اور ان کے خواب کیا ہیں۔ یہ وہ معلومات ہے جو آپ کو کاغذوں میں نہیں ملتی۔ کیا آپ جلد ریٹائر ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بچت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سرمایہ کاری کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ کے مالی منصوبے کو اصل شکل دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ البرٹ کہہ رہے ہیں کہ انہیں زیادہ منافع چاہیے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ محفوظ سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ دیکھا آپ نے یہ تضاد؟ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زیادہ خطرہ مول لینے والے انسان نہیں ہیں۔ یہ وہ قیمتی معلومات ہے جو صرف بات چیت سے حاصل ہوتی ہے اور ایک اچھے منصوبے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ ٹیبل بہت اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک آرام دہ ریٹائرمنٹ جیسے خواب کو ایک قابل عمل منصوبے میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، مخصوص اور قابل پیمائش کا مطلب ہے کہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے لیے کتنی رقم چاہیے۔ وقت کے فریم سے متعین کا مطلب ہے کہ آپ یہ ہدف کب تک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ فریم ورک ہے جو خوابوں کو حقیقت کا روپ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس نمبرز بھی ہیں اور کہانی بھی، لیکن اصل جادو تب ہوتا ہے جب ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ صرف اعداد و شمار پر مبنی منصوبہ بہت بے حس اور غیر ذاتی ہو سکتا ہے، اور صرف کہانی پر مبنی منصوبہ غیر حقیقی ہو سکتا ہے۔ ایک مکمل اور کامیاب تصویر صرف تبھی بنتی ہے جب دونوں کا ایک ساتھ تجزیہ کیا جائے۔
یہ سلائیڈ سمجھیں کہ امتحان کے لیے آپ کی حتمی چیٹ شیٹ ہے۔ یہ دونوں ڈیٹا کی اقسام کو آمنے سامنے رکھتی ہے تاکہ ان کا فرق آسانی سے یاد رہے۔ مقداری ڈیٹا ہے کیا، کیفیاتی ڈیٹا ہے کیوں۔ ایک حقائق ہیں تو دوسرا احساسات، اور ایک کامیاب منصوبے کے لیے دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو آخر میں اس سارے تجزیے کا مقصد صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے: کیا آپ کے اہداف، آپ کے خواب قابل عمل ہیں؟ کیا آپ کے نمبرز آپ کی کہانی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم دونوں قسم کے ڈیٹا کو ملا کر دیتے ہیں۔ کیا خواب حقیقت پسندانہ ہے، اور کیا منصوبہ کلائنٹ کی اقدار سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو آخر میں یاد رکھیں کہ ایک اچھا مالیاتی منصوبہ صرف نمبروں اور حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے۔ یہ آپ کی کہانی ہے جو آپ کے اعداد و شمار اور آپ کے خوابوں سے مل کر بنتی ہے۔ آئیے میکس اور سونیا کی کہانی کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نمبرز یعنی مقداری ڈیٹا کیا بتاتے تھے کہ ان کے پاس بچت بہت کم ہے، اور ان کی کہانی یعنی کیفیاتی ڈیٹا کیا تھی کہ وہ ایک بڑا گھر بھی چاہتے ہیں اور اٹلی کا سفر بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مشیر نے ان کی مالی حقیقت کو ان کے خوابوں کے ساتھ ملایا اور انہیں ترجیحات طے کرنے میں مدد دی۔ پہلے گھر، جو ایک طویل مدتی اور زیادہ اہم ہدف ہے، اور پھر مستقبل میں سفر کی منصوبہ بندی۔ اور ہم اپنے اس تجزیے کو اسی سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں: اگر ایک مشیر کے پاس تمام اعداد و شمار ہیں لیکن اسے کہانی کا نہیں پتا، تو کیا وہ واقعی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اعداد و شمار آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا ممکن ہے، لیکن کہانی آپ کو بتاتی ہے کہ کیا اہم ہے۔ اور ایک جامع نقطۂ نظر کے بغیر بہترین سے بہترین مالیاتی منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے۔